کہ میرا آقا کون سا ہے. انہوں نے ہمیں دیکھا کوئی نہیں، لیکن اللہ پہچانے گا یہ ہے تیرا، یہ ہے تیرا. اور جو نظر آتا جائے گا اس کا ہاتھ پکڑ رہا ہے، اجی حضرت آؤ آؤ آؤ، آپ کا انتظار ہو رہا ہے، انتظار ہو رہا ہے. آؤ جناب. ہر ایک تیزی میں ادھر شوق، ادھر شوق، اور ملنے کا شوق، ادھر بھی ملنے کا شوق، ادھر بھی وصال کی طرف، ادھر بھی وصال کی طرف. اب یہ بھاگے جا رہے ہیں جیسے تبلیغ میں لوگ جاتے ہیں نا چلا لگانے، پھر جب رائن سے بھاگتے ہیں نا پھر ان کا بھاگنا دیکھو، او ہو ایسے رات کو بستر باندھ کے رکھتے ہیں، صبح بھاگے جا رہے، بھاگے جا رہے. دنیا یاد آ رہی ہوتی ہے، چلو بھائی چلو، رات سے پہلے پہنچ جائیں. جنہوں نے ہر ایک بھاگے گا، بھائی جلدی لے چلو، مجھے جلدی لے چلو. اور ایک خوشخبری سنا دوں کہ اللہ تعالیٰ دنیا کی مومن عورت کو بھی اس کے خاوند سے پہلے جنت میں بھیج دے گا. کہے گا تو بھی پہلے چلی جا، جنت کے زیور پہن کر، لباس پہن کر، تو بھی اپنے خاوند کا استقبال کر. تو وہ بھی پہلے چلی جائے گی. اب جنت کے دروازوں پر جناب جب یہ لوگ دوڑے جائیں گے تو جنت کی حوریں دروازوں پر کھڑی ہوں گی اور ان کو گلے سے لگائیں گی اور ایسے ہاتھوں سے گلے سے لگائیں گی. آپ نے فرمایا اگر اس کی انگلی کا ایک پورا سورج کے سامنے آ جائے، کما سداؤ الشمس کما تطمس الشمس ضوء النجوم، تو اس کی انگلی کا ایک پورا سورج کو غائب کر دے جیسے سورج کے سامنے ستارے غائب ہوتے ہیں. اور ساری کھڑی ہوں گی اور خوش ہو کر اسے گلے لگا رہی ہیں، مان کے ہو رہے ہیں. جنت کی حوروں سے گلے لگ رہا ہے، مان کے ہو رہی، اور وہ مل کر گا رہی ہیں. تو گائیں گی، جب گائیں گی جیسے تمہارے بینڈ بجتے ہیں نا، لعنت ہے ان بینڈ پر بھی، یہ تو بھائی حرام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جنت میں موسیقی کو بجا رکھا ہوگا. وہ گائیں گی مل کر، الا ونحن الخالدات فلا نموت ابدا، الا ونحن الراضيات فلا نسخط ابدا، الا ونحن الناعمات فلا نبأس ابدا، الا ونحن المقيمات فلا نرحل ابدا. طوبى لمن كان لنا وكنا له، طوبى لمن كان لنا وكنا له، طوبى لمن كان لنا وكنا له. یہ دھن بج رہی ہوگی اور یہ نغمہ چل رہا ہوگا. کیا مطلب اس کا؟ کہیں گے ارے اللہ کے بندے، میری جوانی اب کبھی مٹے گی نہیں، میں ہمیشہ جوان، میرے پہ بڑھاپا نہیں آئے گا، میں ہمیشہ پاک، مجھے کبھی پیشاب پخانا نہیں آئے گا، میں ہمیشہ زندہ، کبھی موت نہیں آئے گی، میں ہمیشہ راضی، کبھی غصہ نہیں آئے گا، کبھی غصہ نہیں آئے گا، اور میں ہمیشہ کے لیے تیرے پاس رہنے والی، تجھے چھوڑ کے جانے والی نہیں ہوں. یہ محمد کی غلامی میں یہ چیزیں نہیں. یا تو بھائیوں دکانوں کو سر پہ بٹھا لو اور یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو سر پہ بٹھا لو، دو میں سے ایک چلے گا. اما ھذا واما ھذا شیئان مفترقان ای تفرقی. حضور کا راستہ الگ ہے اور سرافہ بازار کا راستہ الگ ہے. حضور کا راستہ الگ ہے اور نمک منڈی کا راستہ الگ ہے. نبی کا راستہ الگ ہے اور کپڑے کا راستہ الگ ہے. نبی کا راستہ الگ ہے اور حکومت کا راستہ الگ ہے. نبی کا راستہ الگ ہے اور تجارت کا راستہ الگ ہے اور کرسی کا راستہ الگ ہے. حکومت کا راستہ الگ ہے اور جو آج کے بیوی بچے، آج کی اولاد کا راستہ الگ ہے اور نبی کا راستہ الگ ہے. نبی تمہیں پکار کے کہہ رہا ہے میری طرف تو آؤ، میری طرف تو آؤ. میرے سے جڑ جاؤ گے تو سب تیرے ساتھ جڑ جائیں گے، میرے سے کٹ جاؤ گے تو ہلاک و برباد ہو جاؤ. میرے بھائیوں، اللہ ذل جلال کی قسم جس نے زمین آسمان بنائے، میری 1.25 گھنٹے کی تقریر سے میں عمل نہیں کر سکتا. آپ دھوکے سے نکل جائیں کہ ہم تقریریں سن کر عمل کر لیں گے. یہ دھوکہ ہے، زبردست دھوکہ ہے. لا تغرنکم الحیات الدنیا یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق
فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. اے لوگوں میرا وعدہ حق، میرا وعدہ سچ. دنیا کی زندگی تمہیں دھوکہ دے گی، دھوکہ مت کھانا. شیطان تمہیں دھوکہ دے گا، دھوکہ مت کھانا. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. ارے بھولے انسان، ارے میرے بندے، تو میرے سے بھول کر کسے گلے لگا رہا ہے؟ مجھے چھوڑ کر تو کہاں جا رہا ہے؟ الذی خلقک، میں نے تجھے پیدا کیا، فسواک، تجھے برابر کیا، فعدلک، تیری ہر چیز نے تعدیل رکھی، اور فی ای صورت ما شاء رکبک، تجھے خوبصورت شکل میں جوانی دی. تو پھر بھی میرا نافرمان بنے تو بتا تیرے سے بڑھ کر نافرمان اور تیرے سے بڑھ کر برا کون ہوگا؟ ھذا جزاء من احسن الیک. کیا تو یہی بدلہ دیتا ہے اپنے پر احسان کرنے والے کا؟ اپنے پر احسان کرنے والے کا تو یہی بدلہ دیتا ہے جو تو مجھے دے رہا ہے؟ اگر احسان کرنے والے کا تو یہ بدلہ دے تو وہ تو تجھے قتل کر دے. لیکن اے میرے بندے، معاذ ذالک، ان ساری نافرمانیوں کے باوجود، ان سألتنی آتیتک، جب تو کہتا ہے اللہ کرم کر دے تو میں کرم کر دیتا ہوں. تو مانگتا ہے میں دیتا ہوں. میں نے استغفرتنی غفرت لک، کیوں توبہ کرتا ہے میں تیری توبہ قبول کرتا ہوں. میرے بھائیوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کے میدان میں ڈالا، تقریریں نہیں سنائی. آپ نے تقریریں نہیں سنائی، آپ نے عمل کے میدان میں ڈالا، اور آپ نے جو ہے محنت کے میدان میں ڈالا، جان مال کی قربانی کو لگوایا. میں اپنے کو بھی کہہ رہا ہوں، آپ کو بھی کہہ رہا ہوں کہ آج اللہ کے راستے میں نکل کر اور اس تبلیغ کی محنت میں نکل کر آپ قدم تو اٹھاؤ. ارے بھائی نکل کے تو دیکھو، دور سے دیکھنے سے آپ کو کیا پتا چلے گا؟ نکلو، قدم اٹھاؤ، جان مال کی قربانی دے کر نکلو. جب اللہ رسول کی محبت کی حلاوت اندر میں اترے گی تو پھر اوروں کو بھی نکالتے پھرے گے. وہ لڑکی نے کہا تھا اماں بچہ پیدا ہونے لگے تو اٹھا دینا. انہوں نے کہا تھا بیٹی جب وہ وقت آئے گا تو اوروں کو اٹھائے گی. میرے بھائیوں، جب اللہ رسول کی محبت آئے گی آپ اوروں کو گھروں سے نکالتے پھرو گے اور اوروں کو تیار کرتے پھرو گے. اب اس پر بولو، رائن کا اجتماع ہو رہا ہے 6، 7، 8 تاریخ کو، اور وہ اسی بنیاد پر ہو رہا ہے کہ آج ساری امت کو نبی کی زندگی پر لایا جائے، حضور کے اخلاق پر لایا جائے، حضور کی سیرت پر لایا جائے، اور آپ کے کلمے پر لایا جائے، تاکہ سارے عالم میں کلمہ بلند ہو جائے. اور وہ منظر ارے ہم بھی دیکھ لیں. ارے آپ کو یہ میرے بھائیوں شوق نہیں ہوتا کہ ہم دین کو بھی چمکتا دیکھیں؟ دکانوں کو چمکانے کا شوق، اور کپڑوں کو چمکانے کا شوق، اور دفتر کو چمکانے کا شوق، اور محلات کھڑے کرنے کا شوق. ارے یہ نہیں سوچا کہ نبی کا باغ اجڑ چکا ہے، اس کو بھی کبھی ہم سرسبز کریں. ارے آج دیکھو تو صحیح، جس باغ کے نیچے نبی کا خون اور اس کے نواسوں کا خون اور اس کے صحابہ کا خون اور اس کی ذات قربان ہوئی اور دانت شہید ہوئے، آج وہ دین مٹا پڑا ہے اور وہ برباد ہوا پڑا ہے. کوئی رونے والا نظر نہیں آتا کہ اے اللہ تو دین کو زندہ کر دے. ہر کوئی روتا ہے بچوں کے لیے، کاروبار کے لیے. ارے کوئی نبی کے دین پر بھی تو رونے والا کھڑا ہو جائے. فرشتے تو نہیں آئیں گے میرے بھائیوں، تم ہی میں سے کھڑے ہو گے. نکلو میرے بھائیوں، نکلو گے تو اللہ تمہیں کامیاب کرے گا، سرخرو کرے گا، تمہاری دنیا بنے گی، آخرت بنے گی. اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھلا کرے جو سب کچھ لٹا کے تمہارا ہمارا نفع کر کے گئے. میرے بھائیوں، اگر وہ راتوں کو اٹھ کے نہ روتے اور اپنے صحابہ کو گھر سے بے گھر نہ کرتے تو آج دین میرے تیرے پاس نہ آتا. یہ ہماری صرف بات سے یہ بات وجود میں نہیں آئے گی. ہم ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے ہیں بھائی نکل کے دیکھو، بھائی نکل کے دیکھو. نہیں نکلو گے تو اللہ کی قسم تمہارے نقشے ٹوٹنے والے ہیں اور انہیں توڑ دیا جائے گا. نہ گھر بچیں گے، نہ دکانیں بچیں گی، نہ کاروبار بچیں گے، نہ حکومتیں بچیں گی. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ٹکراتے رہتے ہیں پھر اللہ پاک انہیں دنیا سے مٹا دیا کرتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، آج ہمت کر کے اٹھو اور نکلو. سارے عالم کا دین میرے اور آپ کے ذمہ ہے. جیسے کیسے بھی ہو، دکانوں کو بند کرنا پڑے تو نکل جاؤ. اللہ کی قسم اللہ حفاظت کر کے دکھا دے گا اور آپ کو دکھا دے گا کہ میں دکانوں کے بغیر چل سکتا ہوں.
بولو اس کے لیے ہمت کے ساتھ کون کون بھائی نقد تیار ہے؟ اجتماع سے 6 7 8 کو اجتماع ہو رہا ہے، بولو اس سے نقد